عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا وجنات ألفافا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں
نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نعرہ سلام۔ ماشاء اللہ، بہت بہترین انداز میں، بہت ہی زیادہ بہترین انداز میں ابھی واصف عباس سلمہ بارگاہ امام مظلوم میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اتنے ہی بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور کیا۔ امام باڑہ ناظم صاحب مرحوم میں ہر سال کی طرح سالانہ مجالس، عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے باقاعدہ۔ جو مومنین، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مومنین اعلان کو سماعت فرما رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرش اعظم میں تشریف لے آئیں۔ اور اب واصف عباس سلمہ کے بعد میں گزارش گزار ہوں جناب مونس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام مظلوم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ ماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا
گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اور اس طرح کلیجے میں، اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچھی، سینہ نہیں ارمان بھی ماں کے ہوئے زخمی، چاہا تھا میری ماں نے مجھے دولہا بنانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اب میں جانتا ہوں ضد وہ بہت تم سے کرے گی، تنہا تمہیں زینب کبھی آنے نہیں دے گی، مقتل میں میری پالنے والی کو نہ لانا، اور یہ سوچ کے اکبر کا پھٹا جاتا ہے سینہ، کہ آواز نہ سن لے کہیں معصوم سکینہ، سجاد کو آہستہ ذرا جا کے بتانا، اور اللہ کرے لوٹ کے تم جاؤ وطن کو، مجبوریاں بھائی کی بتا دینا بہن کو، تم میری طرف سے اسے سینے سے لگانا، اور قاتل نے سینہ توڑی، قاتل نے سینہ توڑی، تکلم یہی کہہ کر سنتا ہوں کہ صابر ہے بہت صبت پیمبر، اکبر نے کہا صبر کی معراج دکھانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا۔ اور اب مونی صاحب کے بعد میں گزارش گزار ہوں جناب محمد سمد صاحب سے
کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام مظلوم میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں. نعرہ صلوات. درود محمد و علی محمد صلوات. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر علی اکبر. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر علی اکبر. یہاں سے مسائل پیش کرتا ہوں کہ ارمان تھا نانگی پوشاک شانی. ارے افسوس کے راز آئی نہ تجھے کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر علی اکبر. کہ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں. بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں. بے چین تھی خواہش علی اکبر. 18 برس پال کے پروان چڑھایا. وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا. یہ کیا ہوا دلبر علی اکبر. ماں کسی اولاد کو زبان میں سنا دے کہ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی. مر جائے گی صغرا جو قبر تیری سنے گی. اب کیا کروں جی کر علی اکبر. کہ پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا. ارے اب اتنی صدا میں بھی پہلو نہیں بدلا. کیا ہو گیا دلبر
اکبر کہ جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر نعرہ سلوات. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان مومنین سے گزارش ہے کہ وہ امام باڑے میں فرش ازا پہ تشریف لے آئیں. مولانا صاحب تشریف لانے والے ہوں گے، تب تک دو چار بند کہ چھوٹے بھائیوں کے لیے اور اپنی خود کی نفس کے لیے کہ غلاظتوں سے اگر پاک دل جگر ہوگا، غلاظتوں سے اگر پاک دل جگر ہوگا اور غذا حلال ملے گی تبھی اثر ہوگا. غذا حلال ملے گی تبھی اثر ہوگا. عزا کے فرش پہ تب سید البشر ہوگا. عزا کے فرش پہ تب سید البشر ہوگا اور وہیں مقیم کہیں شاہ بحر و بر ہوگا. گناہ و رجس سے قلب و جگر جلاتے ہیں. ہماری کیا کیفیت ہے کہ گناہ و رجس سے قلب و جگر جلاتے ہیں، پھر اس میں وارث تطہیر کو بلاتے ہیں. خودی کو جھوٹ سے کتنا بچا لیا ہم نے، خودی کو جھوٹ سے کتنا بچا لیا ہم نے، اور نظر کا کرنا تھا پردہ کہاں کیا ہم نے. جو حق امام کا ہے خمس کب دیا ہم نے، اور بیان حق پہ ہے خاموش لب سیاہ ہم نے. خلاف قول رسول و امام کرتے ہیں اور عشق آل محمد کا دم بھی بھرتے ہیں. گناہ کی لذتوں سے اپنا دل لگایا ہے، گناہ کی لذتوں سے اپنا دل لگایا ہے. کچھ ہم نے اس طرح امام کو ستایا ہے. انا و بے حیائی کا سرور چھایا ہے. شب جمعہ بہت امام کو رلایا ہے. جب نام اعمال پیش ہوتے شب جمعہ بہت امام کو رلایا ہے. اب اپنی طرز زندگی میں کچھ سدھار کرو، اب اپنی طرز زندگی میں کچھ سدھار کرو. جو منتظر ہو تو سیرت بھی اختیار کرو. اور یہ آخری بند اسی سلسلے کا کہ وفا کا حق ہے یہ منبر سے حق بتا دینا. جو اہل بیت کا مقصد ہے وہ جتا دینا. چراغ علم سے تاریکیاں مٹا دینا. پڑے جو عقل پہ پردے ہوں وہ ہٹا دینا. خدا کی حمد و ثنا ذکر علی زینت ہے، وہ پال راہ ہدایت جو پاک تینت ہے، وہ پال راہ ہدایت جو پاک تینت ہے. اور اب میں بسط ادب گزارش گزار ہوں جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ سلوات سے استقبال کریں.
وعلیکم السلام. صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سورہ مبارک انبیاء کی آیت نمبر 105 کو ان مجالس کا عنوان قرار دیا ہے.
کہ جس میں اس زمانے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے جو اس دنیا کا سب سے عالی ترین زمانہ ہے، اور اسے عصر ظہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ امام کس طرح سے اپنی حکومت کو قائم فرمائیں گے، اور وہ کون سے مراحل ہیں جس کے طے ہونے کے بعد اس دنیا میں وہ عدالت کا پرچم لہرائے گا جس کا انتظار تمام انبیاء نے کیا ہے، جس کا انتظار تمام اوصیاء نے کیا ہے۔ وہ مقصد خلقت، وہ مقصد کائنات کس طرح سے پورا ہوگا، اس کی ایک عکاسی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اگلا مرحلہ ہے کہ امام کن بنیادوں پہ آ کے اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے، اور پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، آج تھوڑا تفصیل سے جواب دیتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے ہم اس حکومت کے بارے میں جانیں جس کے لیے ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم اس کا حصہ ہیں بھی یا نہیں۔ تو اس کا ایک سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس کا حصہ بننے کا شوق پیدا ہو جائے، اس لیے اس حکومت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک انسان کو کسی شے کا علم نہیں ہوتا، وہ نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، نہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں ایک اور شہر ہے جہاں بڑی صفائی ہے، لائٹ بالکل نہیں جاتی ہے، بڑا اچھا انتظام ہے، اور آپ پاس امکان بھی ہو کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر اس شہر میں چلے جائیں، تو آپ بتائیں عقل کیا کہتی ہے؟ بھئی عقل یہی تو کہے گی کہ اس مشکل ماحول سے نکل کر اس بہترین ماحول کی طرف کوچ کریے۔ ہاں، جانا ہی ممکن نہ ہو وہ الگ بات ہے، یا پتہ ہی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے۔ دو ہی تو صورتیں ہیں، بھیا ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس نزدیک کوئی ایسا شہر بسا ہوا ہے، یا پتہ تو ہے لیکن جا نہیں سکتے ہیں، کوئی مشکل ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں مشکلیں سالو ہو جائیں تو ہر عقل مند انسان یہی فیصلہ کرے گا کہ اس خرابات کو چھوڑ کر اس آبادی کی طرف جانا چاہیے۔ تو عزیزوں، پہلا مسئلہ آپ کے لیے ایک حد تک حل کیے دے رہا ہوں کہ وہ جو شہر بسنے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے کہ وہ حکومت کیسی ہوگی، وہاں کے امکانات کیسے ہوں گے، وہاں کے قوانین کیسے ہوں گے۔ اب ایک مرحلہ بچے گا کہ دیکھیں ہم اس تک جا بھی پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جب اس کا امکان ہو ہمارے جانے میں کوئی تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل اچھائیوں کو پھیلانے کا ایک بہت ہی اہم قانون ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کہو اتنا اچھائیاں پھیل جائیں گی۔ بے شک کہنا بہت ضروری ہے۔ امر بالمعروف کا ایک طریقہ زبانی ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کہیے، لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اخلاق کا نمونہ بن جائے، لوگ خود بخود اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے عملی تبلیغ۔
زبانی تبلیغ کا بھی اپنا اثر ہے، لیکن عملی تبلیغ بہت عالی ہے۔ اگر لوگ یہ دیکھیں کہ کوئی انسان اس انتظار میں زندگی کر رہا ہے کہ ہمیں اس حکومت سے متصل ہونا ہے، تو اس کے اندر بھی انتظار پیدا ہوگا، اس میں بھی غفلتوں کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی مشکل ہے غفلت، اور یہ خود اپنے اندر ایک بہت تفصیلی موضوع ہے۔ آپ دیکھیں، شیطان ایک طریقہ جو انسان کو بہکانے کا اپناتا ہے وہ ہے اسے غافل کر دینا، اسے غافل کر دینا۔ انسان بھول جاتا ہے، اور جب اسے یاد آتا ہے تو خود پچھتاتا ہے، ارے اتنا اہم کام ہم بھول گئے۔ اس لیے بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ غفلت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو لکھو۔ جب انسان لکھتا ہے، بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے، تو وہ غفلت سے باہر نکلتا ہے، دھیرے دھیرے اسے عادت ہو جاتی ہے کہ ایک مسئلہ اسے یاد رہے۔ اسی لیے علماء ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ اپنے اہم کاموں کو ہمیشہ نوٹ کیجیے، اسے اپنے ساتھ رکھیے، اپنے کمرے میں اس کو لکھ کے لگائیے۔ غفلت بہت بڑی مشکل ہے۔ اب جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو انسان کا ذہن تیار ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح ہونا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، لیکن مجھے بتائیں ایک مجلس سے نکل کر کتنی دیر تک یہ باتیں یاد رہتی ہیں؟ تو ایک مسئلہ یہی ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور غفلت سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حکومت کا بار بار ذکر ہو۔ اسی لیے روایات میں کہا گیا افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل اعمال۔ یہ غور فرمائیے گا، اس روایت کے اوپر ہلکا سا اشارہ کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں انتظار بیٹھنے کا نام ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، جبکہ روایت کہہ رہی ہے انتظار عمل کا نام ہے۔ روایت کے الفاظ میں غور فرمائیے، افضل الاعمال کیا ہے؟ اعمال کا فضیلت ترین عمل، یعنی انتظار ایک عمل کا نام ہے، بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ کیونکہ دو صورتیں ہوتی ہیں، اب بارہا میں یہی مثال دیتا ہوں، تو بہت ہی روشن مثال ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں فرش اعظم بچھایا، تو آپ تیاری کریں گے یا نہیں؟ بھئی آپ کسی پڑھنے والے کو دعوت دیں گے، کسی مرثیہ خواہ کو دعوت دیں گے، کسی نوحہ پڑھنے والے کو دعوت دیں گے، لوگوں میں اعلان کریں گے، فرش اعظم بچھائیں گے، تبرک کا اہتمام کریں گے، سارا انتظام۔ اب یہاں پہ دو سچویشن، دو صورتیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت مجلس ہونا ہے اس سے پہلے سارا انتظام ہو چکا ہے، جو خطیب ہے وہ آ چکا ہے، جسے مرثیہ پڑھنا ہے وہ تیار بیٹھا ہے، نوحہ خواہ بھی آ گئے ہیں، پبلک بھی دھیرے دھیرے پہنچ رہی ہے، تبرک کا بھی انتظام ہے، پورا انتظام ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جو شخص منتظم ہے، جو انتظام کرنے والا ہے، اس کی حالت کیا ہوگی آپ بتائیں؟ سکون سے کرسی پہ بیٹھا ہوگا، آپ جا کے اس سے پوچھیں گے قبلہ کوئی کام نہیں قبلہ سب ہو گیا۔ یہ ایک صورت ہے، لیکن اس صورت سے پہلے ایک شرط ہے کہ انتظام مکمل ہو چکا ہو۔ اگر انتظام مکمل ہے تب یہ انسان سکون سے بیٹھا ہے، لیکن اسی حالت کو ذرا سا تبدیل کر دیجئے۔ 15 منٹ پہلے خطیب کا فون آتا ہے، بھائی ٹائر پنچر ہو گیا، میں تو نہیں آ پاؤں گا، کسی اور کو دیکھ لیجئے۔
آپ نے کہا بھائی اس عشرے کے ماحول میں کوئی مولانا خالی نہیں، کسے دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. آپ اسے کہا ٹھیک ہے تھوڑا مرثیہ آگے بڑھوا دیں گے. آپ نے مرثیہ خواہ کو فون کیا کہ بھائی ذرا جلدی آ جائیے اور ذرا زیادہ تیاری کر کے آئیے گا. لیکن جیسے ہی آپ کا انہی نے فون اٹھایا کہا قبلہ میں تو آپ کو فون کرنے ہی جا رہا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہ بھائی وہ معذرت میں بھول گیا تھا، میرا وعدہ کہیں اور ہے. ابھی آپ اسی شش و پنج میں پڑے ہوئے تھے کہ ادھر سے تبرک والے کا فون آ گیا. کہا آپ کی مجلس آج ہے یا کل؟ بھیا آج ہے. کہا میں نے غلطی سے ڈائری میں کل لکھ لیا تھا، آج تو تبرک نہیں دے پاؤں گا. اب آپ یہ بتائیے آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ سکون سے بیٹھے ہوں گے یا موبائل کو توڑ رہے ہوں گے؟ فرق کیا آیا؟ فرق یہی تو آیا کہ پہلے والی صورت میں انتظام پورا تھا تو ہم سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. دوسری والی صورت میں انتظام پورا نہیں ہے، اب ہم بھاگ دوڑ کے تیاری میں لگے ہیں. تو اب خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو ہم نے اپنے آپ کو پوری طرح سے امام کے لیے تیار کر لیا ہے اس لیے بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، یا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تیاری کہتے کسے ہیں اس لیے سکون سے بیٹھے ہیں. جس انسان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ آنے والے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی اس کی تیاری پوری نہیں ہے، وہ سکون سے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی تیاری میں لگا ہوتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہا گیا افضل الاعمال، افضل اعمال ہے انتظار الفرج، ہمارے فرج کا انتظار کرنا. کیونکہ انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، انتظار کا مطلب ہے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور بہترین طریقے سے تیار کرنا. اور تیاری میں ایک چیز جو ہماری مدد کرتی ہے وہ اس حکومت کا ہمارے سامنے کلیئر ہونا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسی حکومت ہوگی. امام زمانہ حضرت حجت علیہ السلام آپ کی حکومت 4 اصول پر ٹکی ہے. 4 پروگرام ہیں آپ کی حکومت کے. آج جتنا ہو پائے گا انشاءاللہ بیان کروں گا، باقی کل. پہلا مسئلہ آپ کی حکومت کا مقصد ہے. روایات نے بیان کیا کہ اس حکومت کا مقصد کیا ہوگا. کچھ حد تک بیان کر چکا ہوں، جو بچا ہے وہ بیان کر دوں گا. دوسرا مسئلہ آپ کی حکومت کا پروگرام ہے کہ کس پروگرام کے تحت امام آ کے حکومت قائم کریں گے. آپ غور فرمائیے گا روایات میں یہ ساری چیزیں اتنی کلیئر ہیں، یعنی پلاننگ کے حوالے سے، رہبر کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے پروردگار نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. اس نے ہر چیز کلیئر کر دی ہے. بس عزیزوں اگر کمی ہے تو ہماری طرف سے ہے. کہا دیکھو کل تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار ابھی تو اس حکومت کے اصول ہی نہیں معلوم تھے، ابھی تو اس حکومت کا رہبر ہی نہیں پتا تھا، ابھی تو اس حکومت کا قانون ہی نہیں پتا تھا. جب یہ سب ہو جاتا تب ہم سوچتے. پروردگار کہے گا یہ سب تو ہم نے تمہیں خلق کرنے سے پہلے ہی تیار کر دیا تھا. ہم وہ نہیں ہیں کہ پہلے انقلاب لائیں بعد میں قانون بنائیں. ہم پہلے قانون بناتے ہیں بعد میں انسان کو خلق کرتے ہیں. ہم نے تو تمہاری خلقت سے پہلے یہ سب تیاریاں کر ڈالی ہیں. تم بتاؤ کہ اس مقصد کے لیے تم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے. ہمارا پلان کلیئر ہے ہر اعتبار سے. تیسری چیز، اس حکومت کے فوائد کیا ہیں. روایات میں سب کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. بولو ہو سکتا ہے میں بیان کروں آپ بہت زیادہ ایک دوسرے سے الگ نہ کر پائیں، تھوڑا باریک ہے مسئلہ، لیکن خیر کلی طور پر بات آپ تک پہنچ جائے کافی ہے. اور چوتھی چیز جو روایات میں بیان کی گئی ہے تفصیل سے،
وہ ہے اس حکومت کی خصوصیات. چاروں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. حکومت کا مقصد کیا ہے، حکومت کا پروگرام کیا ہے، حکومت کے فائدے کیا ہیں، اور حکومت کی خصوصیات کیا ہیں. یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. اور جہاں تک ہو پائے گا وقت ساتھ دے گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. روایات کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو امام کی حکومت کے دو مقصد نظر آتے ہیں، کیونکہ امام کے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے انسان اور دوسرے ہے سماج. سماج انسانوں ہی سے تو مل کے بنتا ہے، لیکن یہ ایک اپنے اندر ایک گفتگو ہے جدا کہ سماج کی انسان سے ہٹ کر بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں. مثال کے طور پر ابھی یہاں ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک ایک فرد کی اپنی حقیقت ہے یا نہیں. ہر فرد سے ہٹ کے اس مجمع کی بھی اپنی کوئی ایک حقیقت ہے. تو یہاں پہ فارابی کا نظریہ الگ ہے، علامہ طباطبائی کا نظریہ الگ ہے. علامہ کے نظریے کے تحت وہ فرماتے ہیں نہیں، سماج کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے، کیونکہ روایات میں سماج کو لے کے کچھ مسائل الگ سے بیان کیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان اکیلا ہو وہ قانون لاگو نہ ہو، لیکن جب سماج میں جائے گا تو پھر وہ قانون لاگو ہو جائے گا. آپ اکیلے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، اب آپ نے اول جلول کپڑے پہن لیے، شاید وہاں بھی صحیح نہ ہو لیکن چلیے کوئی نہیں ہے گھر میں، نہ آدم ہے نہ آدم ذات، البتہ تو ہو نہیں سکتا ہے. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ میں سڑک پہ بھی ایسے ہی نکل آؤں گا؟ اب دیکھیں وہ الگ بات ہے کہ ہمارا ہندوستان جیسا ملک ہو، کیونکہ جہاں سڑکوں پہ تو اور قانون ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں پھر بھی باقی رہتے ہیں. دنیا ماشاءاللہ ایسی ترقیاں کر رہی ہے کہ منبر سے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو فرماتے ہیں نہیں، سماجی قوانین الگ ہیں. اور جو مثال دیتے ہیں اور فرمائیے گا، کہتے ہیں ایک مرتبہ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل چاہا، بتائیے معجزہ ہوگا کہ آپ سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھیں. البتہ نماز کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ہم اور آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ظہر کو مغرب سے ملا دیں گے، پھر عصر کب پڑھی جائے گی؟ ٹھیک ہے پڑھیے، کوئی بات نہیں. وہ جیسے ہمارے دوسرے بھائی پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کب بسم اللہ کا کب وزبل الظالین ہو گیا. ایسی کھٹاکھٹ نماز ہوتی ہے رمضان میں، یہ لگتا ہے مشین چل رہی ہے بالکل. کوا نماز بھی فیل ہے. پروردگار کو بھیا کثرت ہی کرانا ہوتی تو نماز تھوڑی واجب کرتا، کہتا جاؤ کثرت کر لو، اتنے جیم بنے ہوئے اور بن جاتے. خیر تو آپ کو اختیار ہے، بہت وقت ہے آپ کے پاس. ہم نے کہا نہیں، ہم تو سورہ انا اطعنا ہی پڑھیں گے، باہر ماشاءاللہ سے اتنا اچھا سورہ ہے، کیوں چھوڑیں اس کو؟ ٹھیک، آپ کو اختیار ہے. لیکن کب آپ نے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا، ایک دم سے آپ کا تار متصل ہو گیا پروردگار سے. اب جتنی دعائیں یاد تھیں سب آپ نے لے لی، اور آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس نے کہا کہ بھائی قنوت میں آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اب تو اور دروازہ کھل گیا. اب ضروری تھوڑی قرآن کی آیات یاد ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ضروری تھوڑی. اب آپ نے اپنی زبان میں 1 گھنٹہ دعا کیجئے، 2 گھنٹہ دعا کیجئے. یہ کب مسئلہ ہے؟ جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں. لیکن اب آپ آئے جماعت میں پڑھنے ہیں، اما اتنے اچھے موڈ سے آئے تھے، امام جماعت صاحب نے تو ایک دم شارٹ کٹ میں انا اطعنا پڑھ کے رکوع میں چلے گئے. ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے ارے اتنی جلدی رکوع میں آ گئے. انہی نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ کے سر اٹھا دیا.
سمع اللہ بھی نہیں کہا، سیدھے سجدے میں چلے گئے. ارے یہ کون سی نماز ہو رہی ہے؟ اب جیسی بھی ہو رہی ہے قبلہ پڑھنا ہے، صحیح ہے. اور اتفاق سے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی تھی، غلطی سے آپ نے جماعت کو جوائن کر لیا. امام جماعت تھا آیت اللہ بہجت کا شاگرد. اب اس نے تو 7 مرتبہ سے کم تو اس نے ذکر پڑھا ہی نہیں. تو اگر آپ کو جماعت پڑھنا ہے تو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے. مثال سے آپ کے لیے روشن ہو گیا نا. کبھی بھی معاشرے میں یہ نہ کہیے گا میرا یہ دل چاہتا ہے. معاشرے کے اپنے قوانین ہیں، انسان کی ذاتی زندگی کے اپنے قوانین ہیں. اسلام ذاتیات کو بھی بیان کرتا ہے، سماجیات کو بھی بیان کرتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب محرم ہیں، آپ پردہ کریں یا نہ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جیسے دل جائے گا ویسے سڑک پہ اتر آئیں گے. نہیں، اسلام نے سماجیات کے قوانین بنائے ہیں کہ تمہیں کیسے رہنا ہے، کیسے بات کرنا ہے. اور اس کو سیکھے بغیر ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے. تو 2 اینگل ہیں، ایک فرد اور دوسرے سماج. دونوں اعتبار سے امام کام کریں گے. فردی اعتبار سے انسانوں کو کمال تک پہنچائیں گے. آپ کی حکومت میں انسان کا اخلاقی کردار اپنے عروج پہ ہوگا. پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص کمزور ہو، بری بات بولی جا رہی ہو، غیبت کی جا رہی ہو. نہیں، فردی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے انسان کمال پر ہوگا، کیونکہ اس کو سارے طریقے بتائے جائیں گے. البتہ یہ کوئی معجزے سے نہیں ہونے والا ہے، یہ بہت ہی نارمل طریقے سے ہوگا. اور اس کو پورا کرنے کے لیے سماجی اعتبار سے امام کی حکومت میں عادلانہ نظام قائم ہوگا. جب عادلانہ نظام قائم ہوگا، ہر چیز اپنے مقام پہ رکھی جائے گی، تو پھر انسان بھی ترقی کی طرف جائے گا. انسان ظلم تب کرتا ہے جب یا وہ جاہل ہو یا وہ محتاج ہو. امام جہالت کو بھی دور کر دیں گے، احتیاج کو بھی دور کر دیں گے. جب ظلم ختم ہو جائے گا تو عدالت کا پرچم لہرائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اخلاقیات کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے روح کو ترقی دی جائے. رات میں انشاءاللہ اور اس پہ روشنی ڈالوں گا آج، کیونکہ آگے بھی باتیں ہیں، بس ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں. دنیا کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ ابھی یہی طے نہیں کر پائے ہیں کہ انسان کا جسم حقیقت رکھتا ہے یا انسان کی روح. ابھی یہی طے نہیں کر پائے ہیں کہ انسان جسمانی ہے یا روحانی ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں اکثر محنت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جسم کے لیے تو ہوتی ہے. کپڑے ایسے ہونا چاہیے. کپڑے روح کی ضرورت ہے یا جسم کی؟ کھانا ایسا ہونا چاہیے. کھانا جسم کی ضرورت ہے یا روح کی؟ تفریح ایسے ہونا چاہیے. اتنی دیر سونا چاہیے. آج آپ تھوڑا سا ویسٹ کلچر کو مطالعہ کر لیجئے. جو اس کلچر میں ترقی ہو رہی ہے وہ کس اینگل میں ہے، کس وے میں جا رہی ہے؟ جسمانیات یا روحانیات؟ سونے کے لیے بہتر سے بہتر گدے بن رہے ہیں. آج کل تو آپ بھیا ایک ایک گدے کی قیمت اتنی ہے کہ پرانے زمانے میں پورا گھر خرید لیتے. آپ دیکھیں روز گھروں میں نئے سے نئے شوشے نکالے جا رہے ہیں. دیکھیں یوں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. کتنا کام ہو رہا ہے. یونیورسٹیز انجینئر لگے ہوئے ہیں، محنت پہ محنت چل رہی ہے. گھر بہتر سے بہتر ہونا چاہیے.
گھر تو بنا لیا، روح کو بھی آباد کر پائے یا نہیں؟ دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ انسان جب رات میں سونے چلتا ہے تو بغیر کئی ٹیبلٹ کھائے نیند نہیں آتی۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اتنا مال و دولت لیے ہوئے ہو، کم قبلہ کیا بتائیں، سکون نہیں ہے۔ تو ذرا یہ جو یونیورسٹیز ترقی کر رہی ہیں ان سے پوچھیں کہ بھیا آپ نے سکون کے لیے بھی کوئی دوا بنائی؟ کہاں دوا بنائی ہے؟ دوا دے کے سلا دیتے ہیں۔ ان کے پاس علاج ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روح کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ پروردگار آواز دے رہا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، کہہ دو روح امر پروردگار ہے۔ اب امر پروردگار کے بارے میں یا پروردگار بتائے گا یا پروردگار کا خلیفہ بتائے گا۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ پروردگار نے نہیں بتایا، بتایا کہ میں بتا رہا ہوں۔ اگر روح کو اطمینان دینا ہے، سکون دینا ہے، میں نسخہ بتا رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ یہ کیا جانے اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ یہ کس قانون سے بتائیں گے؟ بھائی ان کے پاس تو اس کی پیمائش کا ترازو ہے ہی نہیں، تو یہ بتائیں گے کیسے؟ اور آج آپ جائیے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے ملیے۔ ایسے ہی میں یہ بات یہاں ممبر سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آج کل سماجی بیماریوں کی، اکثر بیماریوں کی جڑ روحانی امراض ہیں، جسمانی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بتائیے ہمارے سماج میں 70 سال کا انسان کئی گھنٹے کام کر سکتا ہے؟ 60 سال میں تو وہ ڈبل ریٹائر ہو ہی چکا ہے، اور اگر بچ گیا جناب اسرائیل سے، اور صرف جاب ہی سے ریٹائر ہوا اور دنیا سے ریٹائر نہ ہوا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی بچ کے نکل لیتے ہیں، بچ گیا 10 سال 15 سال اور جی لیا، کتنی ایج ہوگی؟ 70 75۔ آپ کو بتائیے ہمارے معاشرے میں کیا توقع ہے ایک 70 سالہ انسان سے؟ کتنا کام کر لے گا؟ آپ کو توقع ہے 70 سالہ انسان 18 گھنٹے کام کرے؟ نہیں ہے نا؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جانے قربان ہو جائیں ہمارے مراجع کے اوپر۔ اس وقت جتنے مراجع ہیں سب کی ایج 80 سے اوپر ہے۔ آیت اللہ خامنہی مقام معظم رہبری وہ فرماتے ہیں میرا کام صبح 5 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور رات کے 11 بجے بھی اگر فرصت مل جائے تو بڑی بات ہے۔ ارے یہ 85-86 برس کا انسان اتنی محنت کر رہا ہے، پوری حکومت چلا رہا ہے، اسلام کے دشمنوں سے لوہا لے رہا ہے، اس کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ کہا یہ جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ علوی طاقت ہے۔ جہاں مولا نے فرمایا تھا خدا کی قسم میں نے باب خیبر کو ہاتھوں سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ روحانی طاقتوں سے اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل قلعتها بقوت ربانیہ۔
علی نے باب خیبر کو بازوؤں کی طاقت سے نہیں جدا کیا ہے، بلکہ وہ روحانی طاقت تھی کہ اصحاب نے بھی دیکھا کہ علی کے پیر اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ فاصلہ کیسا ہے؟ کہا علی ملائکہ کے پر پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو بات تم تصور نہیں کرتے ہو وہ ہمارے امام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تصور نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ جوادی عاملی 80 سال سے اوپر عمر ہونے والی ہے، پچھلے سال ان کا تفسیر کا درس ختم ہوا ہے، پچھلے سال نومبر میں 17 نومبر کو ان کا درس 17 دسمبر کو ان کا درس تفسیر کا ختم ہوا۔ کتنے دن کے بعد؟ 40 سال 40 سال مسلسل اس انسان نے قرآن کی تفسیر کی، وہ تفسیر چھپ رہی ہے، ابھی شاید 21ویں پارے تک پہنچی ہے پرنٹنگ، 80 جلد سے زیادہ ہو چکی ہے، اور ہر جلد 800-900 پیجز پر ہے۔ تفسیر تسنیم، جب تک کہ وہ پورا مطالعہ کر کے پاس نہیں کر دیتے ہیں چھپتی نہیں ہے۔ آپ ان کے آفس میں جائیے کہ یہ ملنا ہے، یہاں سے جو زائرین جاتے ہیں ان کو تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ مل لیں، بھائی ہم تو وہیں رہ رہے نہیں مل پاتے، کیونکہ مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ آ کے یہ دیکھتے ہیں میں ایک جملہ لکھ دوں یہ بہتر ہے یا کسی سے ملاقات کر لوں یہ بہتر ہے۔ نہیں، ہمارے کیا بھی یہ نظام تھا، نہ میں عالم کا نام بتاؤں گا نہ نواب کا نام بتاؤں گا، کیونکہ ماشاءاللہ لاؤڈ اسپیکر بہت دور دور تک لگے ہوئے ہیں، فری کی دشمنی لینے کا کیا فائدہ، اور جسے پتا ہے وہ خود سمجھ جائے گا۔ نواب صاحب آئے لکھنؤ کے آس پاس کسی شہر سے، کس سے ملاقات کرنے؟ وقت کے عالم دین سے، یہ اسی شہر کا واقعہ ہے۔ اچھا وہ اب ریکارڈ ہوگا تو لوگ کہیں گے اسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیا لکھنؤ کا واقعہ ہے، یہ آپ کے لیے تھوڑی کا ریکارڈنگ کے لیے کہا ہے جی۔ تو لکھنؤ شہر میں اس کے اطراف سے نواب صاحب آئے، کس غرض سے آئے؟ کہ اس شہر میں جو عالم دین تھا اس کی زیارت کر لیں۔ اما پہلے نوابین اتنا سمجھتے تھے، اب عوام بھی یہ نہیں سمجھ پاتی کہ علماء کی بھی زیارت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے محلے میں ایک عالم دین رہ رہا ہے اور وہ ایسے ہی سادہ کردامہ پیجامے پہن کے آ گیا دودھ لینے کے لیے تو آپ اسے اپنا بھائی سمجھنے لگتے ہیں۔ قبلہ اس کی انکساری یہ ہے کہ وہ آپ کی طرح جیے، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اسے سر پہ بیٹھائیے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر ایک عالم دین انکساری سے پیش آ رہا ہے، اپنی زندگی کو اس نے عوامانہ بنا رکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ مل جل کے چلنا چاہتا ہے، وہ ایسے جی رہا ہے جیسے آپ جیتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، تو آپ بھی اس کو بالکل کھلونا بنا لیجئے۔ یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ آئے پہنچے، گھر پہ آئے عالم دین کے، نوکر آیا، دروازہ کھولا، ارے نواب صاحب آئے بھائی۔ آپ تو جانتے ہو زمانے میں نواب جب آتے تھے تو کیسے آتے تھے، تصور کر لیے پورا لاؤ لشکر۔ کہا جائیے میں ملنے آیا ہوں۔ نوکر نے پہلا جملہ کہا، قبلہ وقت لیا تھا۔ اما یہ تو بالکل مزاج کے خلاف بات ہو گئی۔ آپ نے عالم دین کو ڈاکٹر سے بھی کم سمجھ رکھا ہے۔ آپ مر رہے ہوں گے، مرتے رہیں، ڈاکٹر جب ٹائم دیتا ہے آپ تبھی جاتے ہیں۔ ہمارا عالم دین اتنا بیکار ہو گیا ہے، جب منہ اٹھا چلے آئے، اور اگر ملاقات نہیں ہو، ارے مولانا بڑے متکبر ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ اما قبلہ اکیلے آپ تھوڑی ہیں،
یہ کون سا طریقہ ہم نے آپ نے بنا رکھا ہے؟ عالم دین ذمہ دار ہے، آپ جب بھی اسے کال کریں، آپ کا فون ریسیو کریں، وہ کس حالت میں ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کسی کا جواب دے رہا ہے، جو فون کرتا ہے سمجھتا ہے بس وہ ہے اور یہ، اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ پتہ ہے مولانا کو 9 بجے مجلس پڑھنا ہے، ابھی آپ میرا موبائل اٹھا کے دیکھیں کہ 9:05 پہ مس کال پڑی ہوگی، اور وہ بھی کس کی؟ جو جانتا ہے۔ خدا کے واسطے ذرا اصول بنائیے زندگی کے، پوری دنیا کے لیے آپ کے پاس اصول ہے، دین کے لیے اصول نہیں ہے۔ ہم آج کل تو مال بھی ٹائم سے کھلتے ہیں، پیسہ آپ کا ہے، کمایا آپ نے خون پسینے سے، لیکن رکھا ہے بینک میں، جب کھلے گا تب بھی ملے گا، ہوتا ہے آپ کا، ہوتا رہے۔ تو عالم دین تو آپ کی جاگیر نہیں ہے، کیا کر لیا ہے آپ نے اس کے لیے؟ خدا کے واسطے جو قوم اپنے علماء کا احترام نہیں کرتی، پروردگار اس قوم کا احترام نہیں کرتا، کیونکہ عالم دین پہلے امام کا غلام ہوتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، بھیڑیے کے لباس میں کوئی اور چلا آئے، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، میں عالم دین کی بات کر رہا ہوں۔ عالم دین خیر وہ پہنچا تو نوکر نے پہلے ہی سوال کر کے ان کو جلا بھنا دیا۔ ٹائم لیا تھا نواب صاحب تو، جی کیا تھا پتہ نہیں کون آیا ہے، جاؤ کہو۔ اب وہ بھی بیچارہ نوکر تو نوکر ہے، وہ بھی دھمکی میں آ گیا۔ قبلہ نواب صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا وقت لیا تھا کرنے کا، واپس بھیج دو۔ اب تو یہاں پہ بن گئی نوکر کے، اگر جا کے کہتا ہے واپس جائیے تو یہ دنیا سے واپس ہو جائے گا، اور اگر کہتا ہے اندر آ جائیے تو نوکری سے واپس ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا، اسی لیے اسلام کہتا ہے ذرا اسٹیٹس کی نوکری کرو، ایسی نوکریاں کرو گے تو دونوں طرف سے پھنسو گے، حکومت الگ سے مارے گی، پبلک الگ سے پیٹے گی۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے میں سیریس ہر بات کہوں، الحمدللہ مذاق میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ کمال ہوتا ہے کہ جسے سمجھنا ہے وہی سمجھتا ہے۔ خیر اب یہ بیچارہ پھنس گیا، کرے تو کیا کرے، اب یہ آیا۔ اب بہرحال دیکھیں امید بھی سے عالم دین سے ہی تھی، کہا دیکھیے قبلہ اگر یہ آپ کا پیغام میں نے لے جا کے نواب صاحب سے کہا تو آپ جانتے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہاں تم نہیں کہہ پاؤ گے، رہنے دو، جاؤ بلاؤ۔ بلایا، گئے دروازے پہ، چٹائی پڑی رہتی تھی، اب تو چٹائیوں کا زمانہ ہی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب چٹائیاں ہٹا کے بے حیائی آ گئی ہے، پہلے کم سے کم ایک چٹائی پڑی رہتی تھی، اب تو بالکل ہی ہمیں چاہیے اس سب کا کیا ہوگا، اس کو بھی جلا کے پھینکیے۔ آئے عالم دین، چٹائی کو ہٹایا، اور وہ نواب صاحب سامنے کھڑے ہوئے، سلام علیکم، کا دیکھ لیا، خدا حافظ۔ یہ میرے مطالعے کا ٹائم ہے، تم زیارت کرنے کہاں سے آ گئے ہو؟ زیارت کرنا تھی بس زیارت کر لی، چہرہ دیکھ لیا، کافی ہے، جاؤ خدا حافظ۔ تو ایسا نظام یہاں بھی تھا، لیکن بنانا اور ہے، بچانا اور ہے۔ اور اگر آپ نے وقت پہ نہ بچایا تو پھر دوبارہ بچانے کے لیے نسلوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اب بھی سوچئے، غور کریے، ابھی بھی الحمدللہ بہت سی چیزیں بچی ہوئی ہیں، اسے بچائیے۔
کلچر کو بچائیے. ابھی میری گفتگو آئے گی کلچر پہ. کلچر کو بچائیے کیونکہ کلچر انسانیت کو بچاتا ہے. کیونکہ ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر اسلامیات کے سائے میں بنا ہے. یہ بہت اہم ہے. ہمارے آداب اسلامی آداب ہیں. اسے غور کریے. یہ تہذیب جو کہی جاتی ہے بہت اہم مسئلہ ہے اور دشمن اسی پہ حملہ کرتا ہے. جب تہذیب جاتی ہے تو اس کی جگہ درندگی آتی ہے. میں نے شاہ نجف میں پرسوں ایک مجلس پڑھی تو اس میں کچھ حق باتیں کہیں تو ایک گروپ کو بڑی بری لگ گئی. ہم نے کہا لگا کریں بھائی, ہم تمہارے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. دیکھیے ایک مسئلہ ہے, باریکی سے سمجھیے اسے اور بغیر اسے سمجھے کودیے مت. زبان اور لینگویج کلچر لے کے آتی ہے اور زبان جاتی ہے, کلچر چلا جاتا ہے. ہر زبان کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے. یہ جو ہمارے علماء کوشش کرتے ہیں کہ زبان باقی رہے. آج آپ ہمارے جوانوں کو دے دیجئے اردو کی کتاب, یہ یوں لکھا ہوا ہے, یوں پکڑیں گے. نوحے بھی اب ہندی میں لکھے جاتے ہیں اور ٹیکسٹ میسج کا تو حال ہی برا ہے. بعد اور بیڈ میں فرق ہی نہیں ہو پاتا ہے, ایک ہی طرح سے لکھتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ وہ مخارج حروف ہے ہی نہیں, تو اسے کیا پتا چلے گا سین و صاد کا فرق کیا ہے. اب اس سے یہ رزلٹ نہ لے لیے گا مولانا انگلش کے خلاف ہے. جی نہیں, انگلش سیکھنا اور ہے, کلچر کو لینا اور ہے. زبان سیکھیے تاکہ کسی سے پیچھے نہ رہیے. کلچر کو بچائیے تاکہ قوموں کی سرداری کیجیے. ہم نے ان دونوں کو ملا دیا ہے آپس میں. ہم سمجھتے ہیں انگلش بولنے کا تقاضا یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا پڑھوں میں, کیسا لباس ہو اور کیسا گھر ہو اور کیسا سینے کا طریقہ ہو. جب تک وہ طریقے میچ نہیں کریں گے ہمیں طریقہ ترقی یافتہ نہیں کہا جائے گا. نہیں, امام اس سب چیزوں کو بدلیں گے, ایک عادلانہ نظام قائم کریں گے. تو یہ مقصد کے حوالے سے. اس کے بعد پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلا امام کا کام اور اصلاح, یہ مقاصد بیان کیے جاتے ہیں, حاصل بعد میں ہوتے ہیں. یہ مقصد کے حوالے سے تفصیل سے بیان کر چکا. حاصل مقصد بعد میں ہوتا ہے. بھئی آپ کا مقصد ہے کہ فرش اعضاء پہ آ کے چاہے ثواب حاصل کرنا ہو, چاہے علم حاصل کرنا ہو, جو بھی ہو, تو یہ جب تک آپ آئیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, غور سے سنیں گے نہیں, لکھیں گے نہیں, جا کے ریپیٹ نہیں کریں گے, تب تک یہ حاصل تھوڑی ہوگا. تو یہ مقصد حاصل ہوگا لیکن بعد میں ذہن میں رہے گا سب سے پہلے. تو میں نے مقصد بتا دیا. اب اس مقصد تک کیسے پہنچا جائے گا؟ سب سے پہلے امام کلچر کو آ کے سدھاریں گے. پروگرام امام کا پہلا کلچر کے اوپر ہوگا. کیسے؟ کتاب اور سنت کو زندہ کریں گے. آپ سمجھتے اتنا آسان ہے کتاب اور سنت کو زندہ کرنا؟ آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں. نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 25 سال کے بعد, کتنے سال کے بعد؟ 25 سال کے بعد, سن 36 ہجری, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی شہادت کس سن میں ہے؟ سن 40. یہ تاریخ تو یاد رکھیے کم سے کم. اور کئی سال مولا نے ظاہری حکومت کی ہے؟ 4 سال, تقریباً 7 یا 8 مہینے, کم کر دیجئے. صحیح, تو سن 36 ہے تقریباً.
سن 36 میں پہلی مرتبہ عالم اسلام میں کوئی شرعی حکومت آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ کہنا ہے خلیفہ اجماع سے بنتا ہے. اجماع کا معنی سمجھتے ہیں؟ سب سے چھوٹا دائرہ اجماع کا یہ ہے کہ جو سماج کے اہل حل و عقد ہیں، ہر سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا بڑھ چڑھ کے، آپ کے بھی محلے میں ہوں گے ہیں کہ محلے میں مثال کے طور پر ٹرانسفارمر جل گیا تو اسے ٹھیک کروانا ہے، اب کسی کے گھر کی چھت گر گئی تو اس کو بنوانا ہے، کوئی کچھ ہو گیا تو چند لوگ ہوتے ہیں آگے بڑھ چڑھ کے. البتہ اگر دکھاوے کے لیے نہ ہو تب اچھا ہے، اللہ کے لیے ہو ٹھیک ہے. انہیں کہا جاتا ہے اہل حل و عقد، جو مسائل کو کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں، جو مسائل کو باندھتے ہیں، اہل حل و عقد کہا جاتا ہے. ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. اجماع کی سب سے چھوٹی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر اہل حل و عقد کسی انسان پہ اتفاق کر لیں تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ مبنا صحیح ہے یا غلط مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے کم کسی عالم اہل سنت نے نہیں کہا ہے. حتیٰ ابن تیمیہ جیسا خبیث انسان جس نے حدیث غدیر کو انکار کر دیا. ہمارے استاد کہتے تھے اس نے حدیث غدیر کو نہیں انکار کیا ہے، اس نے اپنے وجود کا انکار کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ بھیا حدیث غدیر تو انسان کے وجود سے زیادہ روشن ہے، تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جس کا انکار کیا جائے. اما سوچیے جرأتیں کتنی بڑھ گئی تاریخ میں. اس جیسے انسان نے بھی اسے مانا ہے کہ ہاں اجماع اسے کہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اہل حل و عقد کیا کریں؟ آ کے اتفاق کر لیں. آئیے ذرا تاریخ سے پوچھیں جب پہلی خلافت آئی تو اہل حل و عقد کہاں تھے؟ جب دوسری خلافت آئی تو اہل حل و عقد کہاں تھے؟ بھئی دوسرے تو آپ وصیت سے بنے، اہل حل و عقد کا کوئی دخالت ہی نہیں تھی. پہلے والے صاحبان کے نیچے بنے، اہل حل و عقد کی کوئی دخالت ہی نہیں تھی. تیسرے والے شورا سے بنے، اہل حل و عقد کی کوئی دخالت ہی نہیں تھی. تو بھیا اس پچھلے 25 سال میں ایک شرعی حکومت نہیں آئی کیونکہ اہل حل و عقد کی دخالت تھی ہی نہیں. یہ میرے مولا کا امتیاز ہے کہ اگر باطل نے بھی قبول کیا تو اپنے قانون پہ آ کے قبول کیا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. عالم اسلام میں پہلی حکومت ایسی آئی جو جس میں اہل حل و عقد کے اتفاق کیا کہ علی کے علاوہ کوئی خلافت کا حقدار نہیں ہے. مانے لیکن دیر سے مانے، چھوڑیے. جیسے ہی مولا کی حکومت آئی، مولا نے اپنے اور پہلا رمضان آیا، تاریخ طبری، عقد الفرید، کامل، تاریخ یعقوبی سب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اتفاق سے سب نے لکھا پہلا ماہ رمضان آیا تو جو عادت تھی اسی عادت پہ آگے بڑھے. مسجد میں نمازیں شروع ہو گئی. مولا نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا، بیٹا حسن جاؤ انہیں روکو، کیونکہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ میرے بھائی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ انہی نے بنایا، یہ بدعت ہے. امام گئے، کہا وقت اچھی بات ہے یار، قسم سے کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ جو اعتراض کیا گیا ہے تاریخ میں، اور خدا کا شکر ہے کہ تاریخ میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں. علامہ امینی جانے قربان ہو جائیں فرماتے ہیں کہ اگر شیعوں کی ساری کتابیں جلا دی جائیں تب بھی اہل سنت کی کتابیں علی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. وہ تو میں اس ٹاپک کو بہت کم چھیڑتا ہوں.
نہیں تو پھر آپ مجھے خود منع کرنے لگیں گے مولانا یہ دیکھیے بھائی آپ تو پڑھ کے چلے جائیں گے، میں تو باطل تھوڑی پڑھ کے جا رہا ہوں، حق ہی تو بتا رہا ہوں، جس میں دم ہے آئے بیٹھ کے بات کر لے، گھر میں تھوڑی بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ آ کے مصلی جو نماز پڑھ رہے تھے انہیں نے اعتراض کیا۔ کس پہ اعتراض کیا؟ امام حسن سے اعتراض کیا کہ جاؤ بابا سے کہہ دو کہ تمہارے بابا سنت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ نعرے لگائے کہ میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ الحمدللہ میں اپنی زبان کو اتنا اچھا سمجھتا ہوں کہ ایسوں کا نام نہ لوں۔ تو بھائی جب اسی طرح کا کام پچھلے 25 سال میں ہو رہا تھا تو تمہارے پاس زبان نہیں تھی، تمہارے پاس اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا۔ یہ علی کی ہی حکومت میں لیے جائے اعتراض کر رہے ہو تو تمہارا کردار بھی دوہرا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب آئیے مولا کیا کریں گے، آ کے مولا آ کے قرآن کو زندہ کریں گے، مولا آ کے سنتوں کو زندہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دادا کا زمانہ یاد ہے جب دادا کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی اور آ کے ایک بدعت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی تو مسلمان سامنے کھڑے ہو گئے، علی کو اپنا حکم واپس لینا پڑا، کہا بیٹا حسن واپس آ جاؤ، جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ مولا نہیں ختم کر پائے، نہیں ختم کر پائے، واپس بلا لیا امام حسن کو، کہا بیٹا آ جاؤ، جو کر رہے ہیں کرنے دو، اور آج تک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا مجبوری کیسی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ سماج کا بچانا اور اس کے اندر اس کو اختلاف سے روکنا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی عالم دین چپ رہے تو فوراً یہ نہ سمجھ جائیے گا کہ آپ جیت گئے، عین ممکن ہے وہ آپ کو اختلاف سے بچانے کے لیے چپ بیٹھ جائے، کیونکہ اگر وہ بولے گا تو فرقے بنیں گے، گروہ بنیں گے اور معاشرے میں اختلاف ہوگا۔ مولا پیچھے ہٹ گئے، کہا ٹھیک ہے ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ 11 تک رہے گا، 12ویں میں نہیں چلے گا۔ جتنی بدعتیں قائم کرنا ہے قائم کر لو، جب وہ آخری وارث آئے گا تو اس طرح سے بدعتوں کو ختم کرے گا کہ نام و نشان نہیں رہ جائے گا۔ اور ہمارے علماء کی بھی یہی محنت ہوتی ہے۔ عالم دین شیخ احمد کافی، بس تیزی سے اس واقعے کو بیان کر کے رفع مصائب دوں گا، ایران کے بہت بڑے مداح تھے اور عالم دین تھے۔ یہاں سے تقریباً 55 سال پہلے کا واقعہ ہے، انقلاب سے پہلے کا، شاہ کی حکومت ہے۔ آپ کو اصفہان بلایا گیا محرم کے عشرے میں مجلس پڑھنے کے لیے، اب بڑے عالم دین تھے۔ اب جب یہ اصفہان پہنچے تو ساری دکانیں بند ہو گئیں، سارا مجمع، کیونکہ اس زمانے میں صرف ایک ٹائم پہ مجلس ہوتی تھی، ہر وقت نہیں۔ کیوں؟ شاہنشاہی حکومت تھی، اجازت ملنا ہی مشکل ہوتا تھا، تو شہر کے ہر کونے میں تو مجلس ہوتی نہیں تھی، ایک ٹائم پہ 2-4 مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ اب ایک سال اصفہان والوں نے ان کو بلا لیا، اب جب یہ آئے تو سارا مجمع سمٹ کے انہی کے پاس آ گیا۔ تو جو دوسرے منتظمین تھے ان کی تو ناکیں چڑھ گئیں، بھائی یہ دیکھیے انہی نے آ کے تو سارا معاملہ ہی بگاڑ دیا۔ تو اب ان کے پیچھے آ کے باتیں بنانا شروع کر دی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں آج کل یہ سب ہو رہا ہے، یہ پرانا طریقہ ہے، یہ پرانا طریقہ ہے۔ اس لیے جب کسی عالم دین پہ الزام لگا کرے پہلے جا کے خود اس سے پوچھا کریے۔ آپ پوری دنیا سے پوچھ لیتے ہیں، اس سے نہیں پوچھیں گے۔ ماں بھیا جو خود صاحب معاملہ ہے پہلے اس سے تو پوچھو، جی نہیں۔ کسی نے جا کے کسی شاگرد نے، کسی عالم دین کے شاگرد نے ایک دوست سے کہا کہ تمہیں میرے استاد کا رتبہ پتہ ہے؟ کہا کیا؟ کہا وہ نماز شب عرش پہ جا کے پڑھتے ہیں۔ اب اسے تو ہضم نہیں ہوئی بات، وہ پہنچ گیا عالم دین کے پاس، کہا قبلہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ نماز شب عرش پہ پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے ارے بھیا میں چھت تک نہیں جا پاتا، عرش کی کیا بات ہے؟ اسے کہا واہ، کہا نہیں انہی نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔
اب وہ پہنچا ان کے شاگرد کے پاس، کہا کیا یار بے وقوفی کی باتیں کرتا ہوں، میں خود گیا تھا تمہارے استاد کے پاس پوچھنے، میں نے خود ان سے پوچھا، انہی نے انکار کیا۔ عجب آدمی، انہیں خود نہیں معلوم۔ سمجھا؟ تو جو صاحب معاملہ ہوتا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ اسے خود نہیں معلوم ہوتا اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا خیال نہیں کرتا ہے کہ اس کی مخالفت کیا ہو رہی ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا عمل مرضی پروردگار ہے یا نہیں۔ یہی شیخ احمد کافی صاحب کے ساتھ بھی ہوا، اور جتنے بھی شہر کے 10-12 منتظمین تھے سب نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اچھا اس زمانے میں ان کے پاس بینز تھی اور ڈرائیور تھا، کیونکہ بھائی مجلس پڑھنا ہوتی تھی، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور بہرحال جو ہدایہ ملتے تھے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، تو اسٹیٹس کے اعتبار سے ذرا ٹھیک ٹھاک آدمی تھے۔ اب اسی کو بہانہ بنایا کہ بھئی یہ عالم دین ہے، ان کے پاس بینز، یہ عالم دین ہے، یہ ایسے گھر میں رہتے ہیں، یہ عالم دین ہے ایسے۔ اتنا اڑایا کہ جو بیچارے ان کے منتظم تھے وہ بھی شک کے دائرے میں آ گئے کہ میں نے کسے بلا لیا، کیا غلطی کر دی۔ اب خود آ گئے کافی سے، تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک شخص کو جانتا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سوچیں گے مولانا موضوع سے ہٹ گئے، نہیں، تو یہ اس کے پاس گئے، جوان تھا، کہا بھائی دیکھو ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، میں انہیں پڑھوا رہا ہوں لیکن لوگ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، ذرا امام سے پوچھ کے بتاؤ شیخ احمد کافی امام کے مورد تائید ہیں یا نہیں۔ دوسرے دن وہ جوان آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا آقا نے کہا ہے شیخ احمد کافی وہ بولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، وہ بولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جو ان کے خلاف فضا بنی ہے اس کا خیال مت کرو، وہ ہماری تائید میں ہیں۔ ان کو اطمینان ہو گیا، عشرہ ختم ہوا، شیخ احمد کافی اصفہان سے نکلے، پہنچے نائن۔ اصفہان سے جب آپ تہران آئیں گے تو بیچ میں 2-3 اہم شہر پڑتے ہیں، اس میں سے ایک ہے نائن۔ اس زمانے میں نائن میں ایک عالم دین کو جلا وطن کیا گیا تھا، میرے استاد کے استاد علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کے شاگرد شیخ یحییٰ انصاری شیرازی، تقریباً 5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے شاگرد کا، میرے استاد کا اس سے پہلے انتقال ہو گیا۔ شاہ نے ان کو وہاں جلا وطن کر دیا تھا، اپنے اعتبار سے مجتہد فیلسوف انسان تھے، لیکن بہت زیادہ تقریر وقریر نہیں کرتے تھے، تو بہت چھپے ہوئے تھے۔ تو جب ان کو نائن میں جلا وطن کیا گیا تو نائن والوں نے ایک بہت چھوٹے سے گھر میں بوسیدہ پانی ٹپکتا وہاں لے جا کے ان کو رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کے دونوں زانو بیکار ہو گئے۔ اتنا بڑا عالم دین جب خیال نہیں کیا گیا تو ان کے دونوں زانو بیکار ہو گئے۔ آغا احمد کافی آئے نائن، تو جب وہ کسی شہر میں جاتے تھے پوچھتے تھے کہ یہاں عالم دین کون ہے، اس سے ملنے جاتے تھے، تو ان کو پتا چلا کہ آیت اللہ انصاری شیرازی بھی یہیں ہیں، تو وہ ملنے گئے۔ اب جو شہر کے تاجر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، تو ہوتا ہی ہے نا، مولانا جیسے ہی آتا ہے جھمگٹا بن جاتا ہے، ایسا قلعہ خیبر بنا دیتے ہیں کہ بیچارہ غریب پہنچ ہی نہیں پاتا، جیسے لگتا ہے ان کی جاگیر ہو گئی ہے، کیا کیا جائے، تو ایسے ہی ہو گیا تھا۔ تو یہ تجار کے ساتھ پہنچے وہاں کہ بھائی اس گھر میں رہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے گھر کی حالت دیکھی، جتنے ساتھ میں تھے پیسے والے سب کی خبر لی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک عالم دین کو جلا وطن کیا گیا، تم نے اسے ایسے رکھ رکھا ہے، آئندہ سے مجھے بلانا مت، کیونکہ تم جیسوں کے کہنے پہ آؤں گا تو پھر امام کو جواب کیا دوں گا، اور کہا باہر کھڑے رہو۔ صرف خود اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ اندر گئے،
پہنچے بیٹھے دروازہ بند کر دیا. صرف 3 لوگ, آیت اللہ یحییٰ انصاری شیرازی, شیخ احمد کافی اور ان کا ڈرائیور ابراہیم. 3 پہنچے بیٹھے, بات چیت ہوئی. کہا سب خیریت ہے؟ کہاں. کہا یہ بتائیے کوئی مشکل ہو, کوئی بات ہو تو بتائیے, جتنا مجھ سے ہو پائے گا کروں گا. کہا نہیں شیخ احمد, بس میرے زانوں میں بڑا درد ہے, اٹھ نہیں پاتا, لہٰذا چلنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. جیسا ہی سنا, مولا کا غلام تھا نا, کہ اگر میں اسے ٹھیک نہ کر پایا تو میں نے اس خاندان کی خدمت کیا کی. کہا اسماعیل فاطمہ کے مصائب پڑھو. خود نہیں پڑھے, اپنے ڈرائیور سے کہا. سوچی جس کا ڈرائیور ایسا ہو, اور کہا استاد یہ مصائب شفا ہے. اسماعیل نے مصائب پڑھنا شروع کیا. پتہ ہے کون سے مصائب پڑھے؟ ایک 18 سال کی بیوی تھی جو جوانی میں ایسی ہو گئی تھی کہ اٹھ نہیں پا رہی تھی, اور جب وہ مصائب پڑھ چکا تو شیخ احمد کافی نے مصائب پڑھنا شروع کیے. روتے جاتے تھے. کہا شیخ انصاری اپنا پیجامہ اوپر کیجئے, اپنے آنسوؤں کو چھوتے جاتے تھے, زانوں پہ لگاتے جاتے تھے اور مصائب پڑھتے جاتے تھے. حاضادارو, شیخ انصاری کہتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی الحمدللہ. کہتے تھے کہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی, میرے کان کا سننا کمزور ہو گیا, لیکن میرے زانوں کبھی کمزور نہ ہوئے. ارے اس کے اوپر فاطمہ کی نظر تھی. اور جب وہاں سے جانے لگے تو اصفہان سے جتنا ہدیہ ملا تھا سب شیخ انصاری کو دیا. کہ یہ آپ رکھیے, یہ آپ کا ہے, مجھے اور مل جائے گا. اسے کہتے ہیں عالم دین. لیکن بس ہاتھ جوڑ کے شیخ احمد کافی سے ایک بات کہوں گا, شیخ تمہارے درجات بلند ہو, ہمارے مرحومین کے درجات بلند ہو. شیخ جب اسماعیل 9 مصائب پڑھ رہے تھے تو ایک جملہ کہا تھا نا, 18 سال کی ایک بیوی. عزادارو ذرا کربلا میں آئیے, کربلا میں بس 2 منٹ مصائب سن لیجیے. کربلا میں شاید یہ کہنا کم ہے کہ ایک تھا جو شبیہ پیغمبر تھا. نہیں, صرف شبیہ پیغمبر نہیں تھا, وہ پنجتن کا نمائندہ تھا. کیسے؟ حسین کا لال پنجتن کا نمائندہ. بس سن لیجئے, نام کیا تھا, چہرہ کس کا تھا؟ کا چہرہ اور اخلاق نبی کا تھا. نام دادا کا تھا, عمر دادی کی تھی, پیاس چچا کی تھی, بیٹا حسین کا تھا. ارے سارے پنجتن ایک وجود میں جمع ہو گئے تھے. شیخ کافی تم نے کہہ دیا کہ بی بی 18 سال کی تھی. ارے ذرا کربلا میں آؤ, ایک 18 سال کا جوان ہے, حسین آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں, جوان کا لاشا ہے, حسین سے نہیں اٹھ رہا.
मातम है उसे।